أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کثرت مال کی حرص تمہارے دلوں میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ جس مال کی زیادہ حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر غرور اور فخر کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک انسان کے جسم میں روح چل رہی ہے۔ جیسے ہی روح جدا ہوتی ہے اور بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا مال بھی باہر رہتا ہے اور اولاد بھی باہر رہتی ہے۔ جو چیز قبر میں جاتی ہے وہ صرف اس کا عمل ہے، وہ دنیا میں رہ کر زمین کے اوپر رہ کر جو عمل کرے گا قبر میں وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو مال زیادہ حرص کرنے کی بجائے، مال کا زیادہ حرص کرنے کی بجائے، اولاد پر غرور و فخر کرنے کی بجائے اپنے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ عقل مند وہ ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو قبر کی کامیابی ہے۔ قبر کے سوالات اچھے ہو گئے تو قبر ہمارے لیے جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، اور اگر قبر کے سوالات بھی ٹھیک نہ ہوئے تو وہی قبر ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ تو مال بھی باہر، اولاد بھی باہر، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے اس آخرت والے گھر کی کامیابی کی فکر کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ اس کے اہل خانہ ہے اور اس کا مال ہے، اور عمل ساتھ جاتا ہے۔ اہل خانہ اور مال لوٹ کر آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور اولاد کی کیا مثال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہوں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں، فی الحال تو میں تمہاری تیمارداری کر سکتا ہوں، فی الحال تو میں تمہارا خیال کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں گا اور لوگوں کے ساتھ مل کر میں تمہارا جنازہ پڑھوں گا، کبھی میں کندھا دوں گا اور کبھی کوئی اور شخص کندھا دے گا، اور ہم تمہیں واپس کریں گے اور اس کے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے گا تو اس کے سامنے میں تمہاری اچھائی بیان کروں گا، میں تمہاری نیکی بیان کروں گا۔ یہ بھائی در حقیقت اس کے اہل و عیال ہیں، یہی کام اہل و عیال کرتے ہیں کہ غسل و کفن کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پھر جنازہ بھی پڑھتے ہیں، دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، پھر لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، ان کی تعریفاتی کلمات ان کے لیے کہتے ہیں۔ اور یہی حق ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو بعد والے اس کی تعریف کریں، اس کی نیکیوں پر بات کریں، اس کی بھلائیوں پر بات کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک جنازہ گزرا اور حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا اس جنازے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لوگ اس مردے کے بارے میں برائیاں کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو ایسا تھا، ایسا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، جو اس کی بدکاریاں لوگوں نے دیکھی تھیں وہی بیان کی۔ تو حضور نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا اور حضور نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟
تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا تھا، بہت نیک انسان تھا اور بڑا فرمان بردار تھا، بڑا خوش اخلاق آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا وجبت۔ مجلس ختم ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے جنازے پر بھی آپ نے فرمایا واجبت اور اس پر بھی فرمایا واجبت، ماجرا کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا دراصل بات یہ ہے، مردے کے بارے میں ہم جو بھی کلمات کہیں گے، اس کے بارے میں جو بھی ہم گمان رکھیں گے، اللہ رب العالمین وہی اس کے لیے واجب فرما دے گا۔ جس مردے کے لیے تم نے غلط گمان رکھے، جس کی برائی کا تم نے تذکرہ کیا، جس کی بدعمالیوں کا ذکر کیا تم نے، تو اس پر جہنم واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے اچھائی کا خیال رکھا اور اچھا گمان رکھا اور اس کی نیکیوں پر بات کی اور اس کی تعریفات کی، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دنیا سے جو بھی رخصت ہو جاتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، اعمال ہر کسی کے اپنے ہیں۔ جب بندہ دنیا سے چلا گیا تو بعد والے کیا کریں؟ اس کے لیے تعریفاتی کلمات کہیں، اس کی بھلائی کا تذکرہ کریں، اس کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ حضور کے فرمان کے مطابق جب اچھائیاں بیان کریں گے تو رب العالمین اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو زندگی میں تو جیسا تیسا لوگ نہیں چھوڑتے، الزام بھی لگاتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، جناب پردے داری کا خیال نہیں رکھتے، اس کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا جائے، اب تو وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اب تو واپس نہیں آئے گا، تو پیٹھ پیچھے کسی کی تعریف کر دینا اس کے لیے جنت کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ اس کے اہل و عیال ہیں کہ وہ جنازہ بھی اٹھاتے ہیں، غسل و کفن بھی کرتے ہیں، پھر بعد میں جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کے سامنے اپنے اس فوت شدہ کی بھلائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے اہل و عیال۔ یہ فرمانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جس نے ایسا ایسا کیا، تیمارداری کی، ضروریات پوری کی، پھر بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، غسل کفن کا اہتمام کیا، جنازہ پڑھا، پھر اس کی بھلائیں بیان کرا، تمہارے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم تو اس میں خیر کوئی بھلائی نہیں دیکھ رہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھ رہے، وہ یہاں تو کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے گا کہ تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں اس وقت تمہارا ساتھ دوں گا، اور جب تک تم زندہ ہو تب تک میرا ساتھ رہے گا، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہماری راہیں جدا جدا ہو جائیں گی، ہمارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور ہم یہاں دنیا میں رہیں گے۔ تو یہ بھائی اصل میں اس کا مال ہے، مال جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو مال کی راہیں جدا، بندے کی راہیں جدا، مال الگ اور بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس میں بھی کوئی اچھائی اور بھلائی نہیں دیکھ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے گا یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گا میرے بھائی میں جس طرح دنیا میں تیرے ساتھ ہوں میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، جس طرح میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، میں تو تیری قبر کی روشنی کا سبب بنوں گا، میں تو تیری قبر میں تجھے راحت و سکون دینے کا سبب بنوں گا، میں تو قبر میں تجھے تسکین دینے کا سبب بنوں گا، میں تو میزان میں جا کر بیٹھوں گا اور اسے وزندار کروں گا، میں تو تیری دہشت تجھے وحشت سے بچاؤں گا، میں تو تجھے قبر کی پریشانیوں سے بچاؤں گا، حساب کے دن میں تیرے بڑے کام آؤں گا۔ تو یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا دوست ہے کہ جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، میزان عمل پر بھی ساتھ ہوگا، جناب و نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کا سبب بن رہا ہے، اس سے اچھا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حقیقت ہے کہ رشتہ دار، اہل و عیال اور دوست و احباب صرف قبر تک، اور قریبی رشتہ دار قبر کے اندر دفن کر دیں گے اور واپس لوٹ آئیں گے،
جو ہماری مال و دولت ہے وہ ہماری زندگی تک ہمارے ساتھ ہے، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو نیک عمل ہے وہ دنیا میں بھی انسان کی عزت کا سبب بنتا ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ تو فرمایا سمجھدار تو وہ انسان ہے کہ اپنے عمل کی فکر کرے۔ اور کل کی حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جو کچھ آپ نے کھایا وہی آپ کا ہے، جو آپ نے پہنا وہی آپ کا ہے، جو پیچھے چھوڑ گئے وہ آپ کا نہیں ہے، جو پیچھے چھوڑ گئے وہ آپ کا نہیں، اور آپ کا وہ ہے جو تم نے راہ خدا میں دیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں تم نے خرچ کیا وہ تمہارا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دینا، صدقہ و خیرات کرنا، راہ خدا میں اپنا مال لوٹانا، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔